پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے مراسلے میں کسی بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ اس اجلاس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے دیگر سربراہان اور دیگر اعلیٰ سول حکام نے شرکت کی۔ خفیہ ایجنسیز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ انہیں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین خواجہ شاہ محمود قریشی نے مراسلے کی تحقیقات سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروانے کا مطالبہ دہرایا۔ شنگھائی میں کورونا قوانین میں نرمی کے باوجود لاکھوں باشندے سخت لاک ڈاؤن میں ہیں۔ حکام کورونا کیسز سے پاک رہائشی کمپاؤنڈز میں کوارنٹین گائیڈ لائن میں راحت دے رہے ہیں۔ شنگھائی میں ان علاقوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے جہاں 7 سے 14 دنوں میں نئے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے۔ ان علاقوں میں رہائشوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن انہیں ان کے کمپاؤنڈز یا محلوں تک محدود رکھا ہے۔ 2.5 کروڑ آبادی والے اس شہر میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو پریونشن علاقوں میں رکھا گیا ہے، جو لاک ڈاؤن والے علاقوں کے مقابلے کم پابندی کے زمرے میں آتے ہیں۔ شنگھائی کے 16 اضلاع میں ایک ضلع کے حکام نے اعلان کیا کہ کسی بھی رہائشی کو اپنے کمپاؤنڈ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کشیدگی کے باوجود شمالی اور جنوبی کوریا رہنماؤں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک غیر متوقع اقدام کے تحت جنوبی کوریا کے عنقریب سبکدوش ہونے والے صدر مون جے ان کو خط بھیجا اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں لیڈروں نے مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ جنوبی کورین رہنما نے خط میں امن کی مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، تو شمالی کورین رہنما نے بھی تعلقات بہتر کرنے پر مون جے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کو ابھی بھی کورونا کی وبا سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایک سروے سے پتہ چلا کہ امریکہ میں لوگوں کی اکثریت ماسک پہننے کے حق میں ہے، ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اور دیگر عوامی مقامات پر ماسک لگانے کو لازمی قرار دیتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس NORC سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے سروے میں پتہ چلا کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کے خلاف زبانی بدسلوکی اور جسمانی تشدد کے باوجود 56% لوگوں نے طیاروں، ٹرینوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت کی حمایت کی، جبکہ 24% ماسک پہننے کے خلاف ہیں۔ 20% افراد نے نہ حمایت کی ہے اور نہ مخالفت۔ عالمی منظر میں آج اتنا ہی۔ آداب۔